تک ہم کو رہنا ہے، اس سے آگے کی مزید کوئی بات نہ ہم برداشت کریں گے اور نہ ہم کو چاہیے۔ تو جب سیکھنے اور سکھانے کا ماحول ختم ہو جائے اور آدمی اپنے دائرے میں ہی رہ جائے کہ جو میں جان گیا ہوں اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت کو نہیں، آئیے تو پھر وہ خود مفتی بن جائے، عالم دین کو کھلان کے آگے نکل جائے، مفتیان نظام کی باتوں کو چھانٹ کے آگے نکل جائے، تو اب اس کو یہ سمجھ لو کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ بال جو باؤنڈری پار کر جاتی ہے، 4 ہو چاہے 6 ہو، اس کے بعد اب کسی فیلڈر کی ضرورت نہیں رہی، فیلڈر بھی دیکھتا رہ جاتا ہے کہ جانے۔ یہی حالات ہمارے ہیں کہ جب آدمی جان گیا ہے کہ اس کو یہی کرے گا تو مزید اب بتانے کی کوئی بات نہیں رہی۔ اسی لیے میں پبلک لائف سے دھیرے دھیرے کنارے کشی اختیار کر دیا ہوں، آپ گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی جب کبھی کبھی آدمی پکڑا جائے، چاہے دوستی کے حساب سے ہو، چاہے رشتہ داری کے حساب سے ہو، چاہے محبت کے حساب سے ہو، تو کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے۔ عموماً تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ بولوں، حاضر ہو جاؤں نہ بولوں، لیکن جب کہیں کہیں بولنا پڑتا ہے تو چاہتا ہوں کہ چند باتیں جو سمجھانے کی ہے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی اگر آپ کے اندر سمجھ باقی ہے بحیثیت مسلمان، انسان نہیں بحیثیت مسلمان، تب آپ ضرور تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مقدس کی آیت کو میں نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو رسول کی، اس میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب جانتے ہیں؟ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو مان لینا ہے، جو رسول کہیں اس کو ماننا، اور اگر تو نے اطاعت کرو رسول کی، اس میں یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو مان لو۔ یہ کس نے کہا؟ رسول کی بات کو مانو، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا رسول کی بات کو مانو، اسی کی بات کو مانو، اسی میں اللہ کی بات ہے۔ اطاعت کرو رسول کی، اس میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تو نے رسول کی بات نہیں مانی، رسول کی اطاعت تو نے نہیں کی، میں جلدی رسول اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اگر تو نے انکار کر دیا، نہیں مانا، اللہ نے تجھ کو اپنی محافظت سے نکال دیا۔ محافظت مطلب جانتے ہیں نا؟ محافظت کہتے ہیں جیسے ہر بچہ اپنے باپ کی حفاظت میں، اور اگر باپ کسی کو معاف کر دے کہ میں کچھ نہیں جانتا، تم مجھ سے سمجھ لو، اس بچے کی کیفیت کیا ہوتی؟ ارے میرے بچے ہیں تو کوئی بھی ہاتھ لگانے سے پہلے سوچے گا کہ اس کا باپ ہے، اور باپ ہی یہ کہہ دے کہ وہ میری محافظت سے نکل گیا، میں اس کو معاف کر دیا، اس کو تو جیسے سمجھنا اس کو سمجھ جا کے، تو اس بچے کی کیفیت کیا ہو؟ جو چاہے جیسے چاہے ویسے اس کو استعمال کرے۔ یہی حال اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے نبی کی اطاعت نہیں کی، ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، یاد رکھو میں نے تجھ کو اپنی محافظت سے نکالا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی محافظت سے نکال دیتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ آج ہم سارے لوگ رو رہے ہیں، لیکن حالات ہماری کیا، اور اس کا علاج ہم تلاش رہے ہیں، مگر علاج تو اللہ نے بتا دیا۔ اب جن لوگوں نے اطاعت کی وہ سب کے سب صحابی، سب کے سب صحابی کا عالم یہ تھا کہ ایمان لانے سے پہلے
وہ کون سی خامیاں تھی جو ان کے اندر نہیں تھی، لیکن ہر خامی کو ایمان لانے کے بعد اللہ نے خوبی میں بدل دیا، اور ایسی خوبی جب آقا ارشاد فرماتے ہیں وما اصابک النجوم اقتدیتم و اہتدیتم، میرے صحابی تم میں سے ستاروں کے مانند، تم جس کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ صحابی دیکھیں آقا ارشاد فرماتے ہیں، شاعر نے کتنی اچھی بات کہی تھی، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا، خود بھٹکے ہوئے، اور جب راہ راست پہ آئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی اقتدا کرو کامیاب ہو جاؤ، ان کی اقتدا۔ تو جب ہم صحابی کی اقتدا کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پروگرام کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک تو ولادت ہے بچی کی، درس احمد حبیبی کی نطری کی، اور دوسرا ہے کہ ان کے والد گرامی کا احسان ثواب ہے، یعنی آج ہی وصال ہوا تھا، آج ان کے احسان ثواب کا بھی، اور دونوں کا تعلق اولادی سے، دونوں کا تعلق اولاد سے۔ جیسے جیسے صحابی ایمان لاتے تھے وہ اپنے گناہوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے، اور جب آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں فرماتے ہیں تو صحابی اپنی اگلی زندگی کو آقا کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے کہ صحابی جانتے تھے کہ ہم یہاں جو بول دیں گے اور معافی مل جائے گی پھر ہم حشر میں رسوا نہیں ہوں گے، حشر میں رسوا نہیں۔ تو ایک صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اولاد کی بات بتاتے صحابی سے تو آپ بتاتے بتاتے میرے آقا فرمانے لگے کہ اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہے اور وہ تینوں کے ساتھ انصاف کرے اور اس کے صحیح شوہر کا انتخاب کر دے تو وہ 3 بیٹیوں کا باپ جنتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے کسی کو 2 ہی بچی عطا فرمائی ہو؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ انصاف کرے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ نہ مانے، دونوں کو ایک سا مانے، جی انصاف کرے، اس کے صحیح شوہر کا انتخاب کرے، اللہ تعالیٰ اس 2 بچی کے باپ کو بھی جنت عطا فرمائے۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہو، اطاعت دیکھو کیسے وہ کر رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے کسی کو 1 ہی بچی عطا فرمائی ہو؟ آقا نے ارشاد فرمایا وہ بھی اپنی بچی کے ساتھ صحیح انصاف کرے، یعنی بیٹا اور بیٹی میں فرق نہ پیدا کرے، بیٹی کو زیادہ مانے، بیٹیوں کے لیے ڈبل لائے، لیکن عموماً گھروں میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچی کی کوئی قدر نہیں ہوتی، بچوں کی قدر ہوتی ہے۔ بچہ لاسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ بہو لانے کے بعد ماں باپ دونوں کو باہر کرتا ہے، اب بیٹی بیچاری آگے گلا سے لگا دیتی ہے، ارے ہمارا مائی، ارے ہمارا پاپا، چلا ہمارا صحیح۔ جی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی اگر اپنی بچی کے ساتھ انصاف کرے اور اس کے صحیح شوہر کا انتخاب کر دے تہذیب و تمدن کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک بیٹی کے باپ کو بھی جنت عطا فرمائے۔ اب ایک صحابی پھر کھڑے ہو، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی ہی نہ دیا ہو؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیٹی نہ دیا ہو تو وہ اپنے بہن کی پرورش میں، اپنی بہن کی ہر چیزوں میں حصہ لے کر اور صحیح طریقے سے اس کے صحیح شوہر کا انتخاب کروا دے، اپنا صحیح بہنوئی کروا دے، اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی جنت عطا فرمائے۔ اب ایک صحابی پھر کھڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بہن دیا ہو نہ بیٹی؟ میرا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں نہ دیا ہو تو محلے کی غریب بچیاں تو اللہ نے دیا ہے، تم اس کی پرورش میں کہیں کمی ہو اس کی پرورش صحیح سے کرو، اس کا انتخاب صحیح سے کرو، اس کے شوہر کو اتارنے میں تم مدد کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بنسبت بھی تمہیں جنت عطا۔ دیکھیے اطاعت،
جب اتنا سنا تو ایک صحابی تھے محفل میں بیٹھے ہوئے دہاڑ مار کے رونے لگے. ایسا رویا کہ سارے لوگ اس کو دیکھنے لگے, میرے آقا کو دیکھنے لگے. روتا جاتا, کلیجہ پیٹتا جاتا اور کہتے کہ یا رسول اللہ ہم تو تباہ ہو گئے, ہم تو برباد ہو گئے, ہم تو ہلاک ہو گئے, اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. جب سارا وہ رو لیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنا گناہ تو بتا, تو نے گناہ کیا ہے. لیکن وہ گناہ بتانے سے پہلے پھر کہا کہ یا رسول اللہ ہم تباہ ہو گئے, ہم برباد ہو گئے, ہم ہلاک ہو گئے, اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے گناہ تو بتا, ایسا کون سا گناہ تم نے کر دیا ہے کہ خدا کی رحمت سے زیادہ تیرے پاس گناہ ہوگی. تو اس نے اپنی بات بتائی. کیا بتایا اس نے؟ بات بچی کی پیدائش پہ ہم میلاد مناتے ہیں, عقیقہ کرتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, ہے نا. یہ کسی اور کا دین نہیں, یہ میرے آقا کا دین, یہ میرے آقا کا دین, یہ میرے سرکار کا دین. ورنہ کیا حالات تھے اس صحابی سے. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لانے سے پہلے اللہ نے مجھے 9 بچیاں عطا فرمائی.